پروین اس کی باتوں کو بالکل نہیں سن رہی تھی جو وہ مسلسل کیا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے آخر میں اس کی بات سنی تو حیرت سے اوپر دیکھا۔ کیا؟ تبریز جو تھوڑا شرمندہ لگ رہا تھا نے کہا، جبکہ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، تمہاری شہرت پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ اگر میں تم سے شادی کر لوں تو یہ ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا، لیکن میں تمہارے لیے کسی اور جگہ ایک محل خرید سکتا ہوں اور تمہاری باقی زندگی خیال رکھ سکتا ہوں۔ پروین کو یہ سب سن کر مزاحیہ لگا۔ اس نے سرد لہجے میں طنزیہ کہا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری معشوقہ بنوں؟ مجھے ڈر ہے کہ تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تبریز نے جلدی سے کہا، میں امیر ہوں اور تمہیں ہر مہینے $15,000 خرچ کے لیے دے سکتا ہوں، تم اس سے جو چاہو خرید سکتی ہو۔ $15,000 تو شمال کے کپڑوں کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ پروین کو وہ بے حد پریشان کن لگا اور اس نے بائیں طرف سے اس کے گرد گزرنے کی کوشش کی اور کہا، مجھے کسی کے مشوقہ بننے میں دلچسپی نہیں۔ تبریز نے بھی بائیں جانب سے اسے روک لیا، تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے دانت پیستے تھے اور آنکھیں گھما کے دوبارہ سے بات شروع کی۔ دادا مسلسل مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں۔ ویسے بھی تمہاری صرف ایک بیٹی ہے تو ہم اس سے کچھ پیسے دے کر کہیں اور شادی کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائی نہ کرے اور فرما بردار رہے تو جیلانی مینشن میں اس کے لیے جگہ بن سکتی ہے اور قبول کر لیں گے، چاہے ہمیں یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اسے لگا کہ اس کی شرائط کافی نرم ہے، کوئی بھی اور شاید اس کے شکر گزار ہوگی، ہے نا؟ لیکن غیر متوقع طور پر پروین کی آنکھوں میں الاؤ سے دہکے تھے اور اس کے ارد گرد ایک سرد ماحول بن گیا۔ آخر کا مقابل کھڑا شخص اس کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، تبریز نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ زیادہ کی چاہ مت کر پروین، تم یہ کیسے چاہ سکتی ہو کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنا خاندانی نام دیں اور اپنے بچوں کے برابر حقوق دیں؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لمحے ایک تیز آواز اچانک ان تک پہنچی، پروین، تم دوبارہ تبریز کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سن کر عریشہ بھی فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے پروین کی طرف بڑھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ تبریز نے اسے روک لیا اور غصے سے چلایا، تم کیا کر رہی ہو؟ پرائیویٹ روم میں مہر کاظم، صدف اور تبریز کے والد نے شور سن کر باہر آ گئے۔ جب انہوں نے تینوں کو دیکھا تو مہر کاظم نے چیختے ہوئے کہا، پروین، کہ تم پھر اپنی بہن کو تنگ کر رہی ہو، اس سے معافی مانگو۔ صدف نے بھی بات کی، پروین، تمہاری بہن اور تبریز آج اپنی منگنی کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آ کر مسئلہ کھڑا کرو۔ شادی سے پہلے پریگننٹ ہو کر تم نے جیلانی خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی عزت کو نقصان پہنچایا۔ تبریز آگے بڑھا، انکل کاظم، آنٹی صدف، پروین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ مہر کاظم حیران ہو گیا، تبریز، میری بیٹی بچپن سے ضدی اور ضد پرستی کی عادی ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ وہ شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی، اگر تم نے اسے شادی کی تو یہ تمہارا نام خراب کرے گا۔ صدف نے بھی سر ہلایا اور کہا، اور ویسے بھی اس کی ننیالی خاندان والے بہت قریب ہیں، وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور آج ہی ہم سے پیسوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ رشتہ دار تو ایک مسئلہ بن گئے ہیں۔ یہ سن کر جب صدف نے دیکھا کہ تبریز اب بھی پروین کی طرف محبت بڑے انداز میں دیکھ رہا ہے تو وہ تبریز کے والد کی طرف مڑی اور کہا، مسٹر جیلانی، آپ کو اس بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا خاندان اس جھمیلے میں پڑے۔ تبریز کے والد کی نظریں پروین پر جم گئیں، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اس کا انداز سپورٹ اور لاپرواہ تھا، اس کی بلی جیسی کان چھانکیں نیم بند تھی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، گویا یہ سب کچھ اسے لطف دے رہا ہو۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے یہاں ہونے والی بحث کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تبریز کے والد جو کئی سالوں سے کاروباری دنیا کے ماہر تھے کی آنکھیں گہری اور پراسرار ہو گئیں۔ اچانک انہوں نے کہا، شادی زندگی بھر کا بندھن ہے، بہتر ہوگا کہ بچے خود فیصلہ کریں۔ مس پروین، کیا آپ واقعی تبریز کی بیوی بننا چاہتی ہیں؟ ان کے الفاظ نے سب کی نظریں پروین کی طرف موڑ دیں۔ آخر کار وہ اس کی بات سننے کو تیار ہوئے۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھائی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ اسی لمحے اور اسی سوال کے منتظر رہی ہو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں چاہتی۔ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ تبریز سب سے پہلے ہوش میں آیا، غصے میں وہ چلایا، پروین، اس کا کیا مطلب ہے؟ پروین نے اپنی کمر سیدھی کی اور صاف لفظوں میں کہا،
اس کا مطلب ہے کہ مجھے تم میں دلچسپی نہیں۔ تبریز حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اب بھی اس کے الفاظ کو سمجھ نہیں پایا ہو۔ عائشہ تاہم چلائی، تمہیں کیا لگتا ہے پروین، تم تبریز کو پسند نہ کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نہ صرف تم ایک بچی کے ساتھ آئی ہو بلکہ تمہاری بیٹی بھی ایک ناجائز بچی ہے۔ کیا تم جیسی عورت کو کسی قسم کا انتخاب کرنے کا حق ہے؟ تبریز آخرکار سنبھل گیا، غصے میں اس کے الفاظ بھی تلخ ہو گئے۔ پروین، اگر تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں تو پھر کس میں ہے؟ پورے اسلام آباد کو پتا ہے کہ تم شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ اور کون تم سے شادی کرے گا؟ تم جیسی بدنام عورت کو کوئی بھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صدف نے افسوس کرتے ہوئے کہا، پروین تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ کیا تم واقعی اپنی ماں کی طرح کرنا چاہتی ہو؟ یہ محض قسمت تھی کہ تمہاری ماں جو پہاڑوں سے آئی تھی تمہارے والد سے شادی کر سکی، چاہے تم تھوڑی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی اچھے خاندان والا تمہیں اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوگا۔ صدف نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، ویسے کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ کھانے پر آئی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ کیا تمہارے ماموں کو ہاسپٹل کے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے؟ کہ تمہیں پیسوں کی کمی ہے؟ یہ سن کر تبریز کے والد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس لمحے ایک نرم آواز سنائی دی، کس نے کہا کہ ہمارے پاس اسپتال کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ ان سب نے مڑ کر دیکھا تو قریب آتی ہوئی میلیسا نظر آئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں صدمہ ہو رہی تھی۔ وہ بولی، مسٹر اینڈ مسز مہر کاظم، آپ کو ہاسپٹل کے اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پروین کی شادی کے معاملات میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت ہے۔ پاشا فیملی ان سب معاملات کو سنبھال لے گا۔ حیرت زدہ ہو کر تبریز کے والد نے پوچھا، پاشا؟ کون سے پاشا؟ میلیسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، ان کی آواز نرم پڑی لیکن ان کے الفاظ گرج کی طرح تھے۔ نیو یارک بزنس سے تعلق رکھنے والے پاشا۔ تبریز کے والد کی آنکھیں فوراً حیرت سے پھیل گئیں، یہاں تک کہ مہر کاظم اور سرفدف بھی اتنے حیران ہو گئے کہ کچھ بول نہ سکے۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والی پاشا فیملی، کیا واقعی وہی تھے جن کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، جنہوں نے کئی سال پہلے امریکہ اور نیو یارک میں اپنے بزنس اور اثر و رسوخ کی دھاک بٹھائی تھی؟ جو وہ سب تذبذب کا شکار تھے۔ میلیسا نے دوبارہ تبریز کی طرف دیکھا، اسے سجدہ پاؤں تک دیکھنے کے بعد انہوں نے سر جھٹکا اور کہا، چلو پروین، واپس پرائیویٹ روم میں چلتے ہیں، تمہارے بلائنڈ ڈیٹ کو انتظار مت کراؤ۔ انہوں نے جان بوجھ کر بلائنڈ ڈیٹ پر زور دیا۔ پروین جانتی تھی کہ اس کی خالہ اس کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے اس نے ان کے ارادے کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں آخر کار مڑ گئے لیکن فوراً ہی انہوں نے ثالث کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھا۔ اس کی گہری آنکھیں اٹھیں اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے کنارے پر موجود دل بھی جیسے مسکرا رہا ہو۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے دہرایا، بلائنڈ ڈیٹ۔ جب یہ سب لوگ بحث کر رہے تھے، شمائل نے حارث کو اپنے ساتھ کھینچا اور دونوں چپکے سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس نے اپنا اسکارف اتارا جس سے اس کا کیوٹ سا چہرہ ظاہر ہوا۔ بھاری سانس لیتے ہوئے وہ بولی، یہ تو بہت ہیوی تھا، اچھا ہوا کہ ہمیں پکڑے نہیں گئے حارث۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی رک گیا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھا رہا ہے۔ شمائل نے بھی مڑ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ آنکھوں نے پاؤں سے سر تک کا سفر کیا۔ اپنے بھائی کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی حیرت اور ابھری اور فوراً ہی اس نے طلال کو دیکھا جو حیرت اور بے یقینی کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ ہال وے کے باہر مختلف قسم کے شور سے بڑا ہوا تھا، تاہم سیڑھیوں میں موجود تینوں بالکل خاموش تھے۔ آخر کار آدھے منٹ کی مکمل خاموشی کے بعد طلال نے شمائل کی طرف ایسے اشارہ کیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا ہو اور کھلاتے ہوئے کہا، تو تم؟ حارث نے اپنے ہونٹ بھیج لیے اور گہری سانس لی۔ اب جب کہ آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو میں راز چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حقیقت میں میرے پاس ایک سپر پاور ہے، میں کلونز بنا سکتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آنکھیں بند کر لو، میں اپنے کلون کو واپس لے لیتا ہوں۔ طلال حیران رہ گیا، اس کے لب کبھی نیموا ہوتے تو کبھی بند ہوتے۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بے وقوف ہوں حارث؟ میں اس پر یقین کرنے والا نہیں ہوں۔ شمائل نے اپنے ہاتھوں کو منہ کے گرد کھیڑا بنا کر اپنے بھائی کی طرف جھکی۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ سرگوشی کرنے والی ہے، لیکن اس کی آواز بالکل بھی نرم نہ تھی۔ جب اس نے کہا، تو طلال چاچو کے پاس دماغ بھی ہے؟ حارث بھی حیران تھا۔ میں گھر جا کر دیکھوں گا
کہ ول سیل ہیومن کیسے سوچ سکتے ہیں؟ طلال دنگ رہ گیا۔ وہ بےعزتی محسوس کر رہا تھا، لیکن فوراً وہ فاتحانہ انداز میں بولا، تمہاری سپر پاور میں بہت خامیاں ہیں۔ کیا تم واقعی اپنے کلون سے ایک چھوٹی بچی کا ویژن بنا سکتے ہو؟ کیا تم ہیمافرائٹ ہو؟ وہ بچہ جو اسپائڈر مین کا لباس پہنے ہوئے تھا بظاہر ایک چھوٹا لڑکا لگ رہا تھا، لیکن وہ پروین کی بیٹی تھی۔ شمائل الجھن میں پڑ گئی۔ حارث پریشان ہو گیا۔ جیسا کہ موقع تھا، ون سیل ہیومن واقعی مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ دونوں ننھے بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شمائل نے سر کو جھکایا اور پوچھا، ہم کیا کریں حارث؟ کیا اسے چپ کروا دیں؟ حارث نے سکچاتے ہوئے کہا، وہ میرے چچا ہیں، ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اوہ! شمائل مایوس ہو گئی۔ طلال ان دونوں کو لب بھنچے دیکھ رہا تھا۔ میں جا کر سالس کو بتا دوں گا کہ اس کے بیٹے کے علاوہ ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ حارث نے جلدی سے پکارا، طلال چاچو، لیکن طلال نے رکنے کی زحمت نہ کی۔ شمائل گھبرا گئی۔ اس نے ہاتھ کمر پر رکھے اور غصے سے کہا، ڈونٹ موو طلال۔ طلال جیسے گیم کھیلتے وقت حکم ماننے کی عادت تھی، فوراً جم گیا اور وہ دوڑنے کے انداز میں ہی منجمد ہو گیا۔ یہاں واپس آؤ۔ طلال فرما برداری سے واپس سیڑھیوں میں آ گیا اور بے وقوفوں کی طرح وہیں بیٹھ گیا اور بولا، تو تم لیڈر ہو؟ شمائل نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اور سر کو جھکایا۔ ہاں بالکل، میں سویٹ سیم ہوں۔ پتہ چلا کہ نہ صرف اس کی لیڈر 5 سال کی بچی تھی بلکہ وہ ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ طلال کو دھوکہ سا محسوس ہوا۔ حارث نے کہا، آپ یہ بات آج کے واقعے کو ڈیڈی کو نہیں بتائیں گے طلال چاچو؟ طلال حیران ہوا، کیوں نہیں؟ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، سوچیں اگر ڈیڈی کو معلوم ہو گیا کہ شمائل کی موم وہی ہے جس نے مجھے جنم دیا تو وہ کیا کریں گے؟ طلال کو ایسا لگا جیسے اس کے دماغ کے کھلیے کام نہیں کر رہے۔ اس نے کہا، اس کی موم جس نے تمہیں جنم دیا؟ اوہ شٹ، تمہارا مطلب ہے پروین تمہاری بایولوجیکل موم ہے؟ طلال کو آخر کار سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں بچے سچ کیوں چھپانا چاہتے تھے۔ 5 سال پہلے سالس اچانک ایک بچہ لے آیا اور کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ بچے کی ماں کون ہے تو وہ غصے میں آ گیا اور سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں کوئی بھی بچے کی ماں کا ذکر نہ کرے۔ اس وقت ان سب نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر وہ عورت جس نے حارث کو جنم دیا تھا نے کیا کیا ہوگا۔ سالس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس عورت کی چیر پھاڑ دے گا۔ شمائل نے پیار بھری آواز میں کہا، طلال ایکس، میں ایک ڈیڈ اور ایک بھائی چاہتی ہوں، لیکن میں ممی کو بھی چاہتی ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر ہم ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اس طرح ہمارا خاندان ایک ساتھ ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ بات راز رکھ سکتے ہیں؟ طلال نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں یہ بات سالس سے چھپا نہیں سکتا۔ شمائل فوراً ایک غصیلی چھوٹی عفریت بن گئی۔ کیا آپ نے ڈیڈی کو بتایا؟ تو میں آپ کو اپنے رینجرز کے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی۔ طلال بے زبان ہو گیا۔ یہ تو واقعی ایک سنگین دھمکی تھی۔ ادھر VIP کمرے میں وہ 3 افراد جو واپس آئے تھے خاموشی سے وہاں بیٹھے تھے۔ میلیسا تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا وہ مطلب نہیں تھا سالس، میں تو صرف حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بات کہہ گئی۔ براہ کرم کوئی غلط فہمی نہ رکھیں۔ حالانکہ مہدی اور پاشا خاندانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے، لیکن سالس کی شناخت صرف مہدی فیملی کے سربراہ ہونے تک محدود نہیں تھی۔ مزید یہ کہ سالس کو عورتوں کے ساتھ وابستگی سخت ناپسند تھی۔ میلیسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات سے ناراض ہو۔ سالس کی نظریں پروین پر جمی ہوئی تھیں، جو نیچی نظریں کیے اپنے گلاس میں پانی ہلانے میں مصروف تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے نقوش اور اس کے ارد گرد کی سرد مہری نے کسی کو بھی اسے نظر ناراض ہونے نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس کی آنکھوں کے کونے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میلیسا اور سالس نے رسمی بات چیت جاری رکھی۔ جب میلیسا کو معلوم ہوا کہ پروین پرسوں نیو یارک جا رہی ہے تو وہ مسکرا کر بولی، پروین، تمہارے ماموں اور میں بھی سوچ رہے ہیں کہ تم نیو یارک میں ہمارے ساتھ رہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ بولی، تمہاری نانی تمہاری ماں کی گمشدگی کے بعد اتنا روئی ہے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ان تمام سالوں میں تمہاری ماں کا ذکر کرتی رہی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ پروین اصل میں اس پیشکش کو رد کرنے والی تھی۔ وہ ایک بالغ تھی، اسے ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اس نے یہ سنا تو وہ رک گئی اور بولی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھانے کی میز سج گئی اور تینوں نے کھانا شروع کیا۔ سالس نے سامنے بیٹھی پروین کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کھانے کا انداز دلچسپ تھا۔
वो बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े मुंह में डालकर चबाने की आदी थी। फिर भी उसकी मामूली अंदाज में कोई बदनज़मी नहीं थी। सालिस ने जिन खवातीन को देखा था वो अमूमन आराम से खाती थी, लेकिन परवीन ने प्लेट का स्टेक चंद ही नवालों में ख़त्म कर दिया, नहाए मौसर अंदाज में। सालिस ये कैसे जानता कि परवीन सिर्फ शुमाइल के साथ वक्त गुजारने के अलावा किस चीज़ पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मेलिसा ने अभी सिर्फ 4 नवाले लिए थे जब परवीन ने कटलरी रख दी। आंटी मेलिसा, मुझे थोड़ी देर बाद कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। मेलिसा दंग रह गई। परवीन ने कहकर प्राइवेट रूम छोड़ दिया। जब उसने स्मार्टा का मैसेज देखा कि शुमाइल वापस पहुंच चुकी है तो उसने ऊपर जाने की जहमत नहीं की। उसने एक टैक्सी रोकी और बाहर निकल गई। हालांकि उसे मालूम था कि खाने के दौरान उठना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसे वाकई एक ज़रूरी काम था। 2 दिन पहले उसने वेल्सन फार्मास्यूटिकल्स के एक्टिंग डायरेक्टर याकूब महराबी के साथ मुलाकात तय की थी। उसकी माँ ने कंपनी उसे सौंपी थी और उसने पिछले 20 सालों में उसे संभाला हुआ था। जब परवीन कैफ़े पहुंची, याकूब पहले ही वहाँ मौजूद था। वो खुशी से खड़ा हुआ और बोला, तुम अमेरिका से वापस आ गई हो परवीन, अब तुम 24 साल की हो गई हो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो यकीनन बहुत खुश होती। याकूब ने पूरी नेक नियति से कंपनी को संभाला हुआ था। इतने सालों बाद भी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो उसकी वफादारी पर सवालिया निशान लगाए। परवीन हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो बैठ गई और पूछा, मिस्टर याकूब, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पूछ सकूं क्या मेरी माँ ने कंपनी के अलावा मेरे लिए कुछ छोड़ा है, या क्या कंपनी में कुछ ऐसा है जो मेरे लिए हो। उसने पहले ही उसके बारे में तहकीक कर ली थी। वेस्टलैंड फार्मास्यूटिकल्स वाकई एक छोटी सी कंपनी थी जिसकी सालाना आमदनी सिर्फ $5,00,000 थी। इन सालों में उन्होंने कई बार अपना पत्ता भी बदला था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जिलानी और महर काजिम खानदान उस छोटी सी कंपनी को लेकर इतने परेशान क्यों थे। याकूब ने संजीदगी से सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, उसने कुछ छोड़ा है। परवीन ने उसकी तरफ देखा। क्या छोड़ा है? तो कंपनी वाकई को बहुत कुछ छुपा रही थी। जैसे ही उसने सोचा, याकूब ने जवाब दिया, मोहब्बत और साथ। परवीन को कोई जवाब ना सूझा जबकि याकूब ने बात जारी रखी, अगरचे वो हमें जल्दी छोड़ गई, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार कर दिया। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। माँ की मोहब्बत पर घंटों बातें सुनने के बाद परवीन जो अभी खाने के बाद बैठी थी, जुमाई लिए बगैर न रह सकी। ये तब था जब याकूब को एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। आप अब बड़ी हो गई हो परवीन, अब कंपनी संभालने का इरादा रखती हो। अगरचे याकूब को कंपनी के लिए उनसियत और जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी, लेकिन कारोबार परवीन का था, उसे वापस करना उसका फ़र्ज था। परवीन ने बेपरवाही से जवाब दिया, आप उसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं तो उसे ऐसे ही चलने देते हैं। एक छोटी कंपनी में वो मखसूस महकमे नहीं होते जो बड़ी कंपनियों में होते हैं। मालिक को खुद हर चीज़ की देखभाल करनी पड़ती है, जो इतना वक्त लेता है कि वो वक्त नींद में गुजारा जा सकता था। याकूब हैरत ज़दा रह गया। परवीन ने पूछा, क्या जिलानी साहब ने कंपनी खरीद में दिलचस्पी जाहिर की है? एक जिलानी खानदान वाकई कंपनी की तरक्की की सलाहियत में दिलचस्पी रखते थे, तो उन्हें तबरेज़ की शादी को सौदेबाजी का जरिया बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ कंपनी को ज़्यादा कीमत पर खरीद सकते थे। उनके पास पैसा तो है, लेकिन याकूब ने सरनफी में हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। परवीन ने परेशानी पर शिकन डाली, लेकिन चूंकि वो मामले की तह तक नहीं पहुंच सकी, उसने फैसला किया कि वह इस बारे में मज़ीद नहीं सोचेगी। अगर आपको कभी याद आए कि मॉम ने कोई चीज़ मेरे हवाले करने को कहा था तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है। वो कुछ देर रुके। परवीन, क्या मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर ले सकता हूँ? मैं आइंदा कंपनी के तमाम मुनाफे तुम्हें बराह रास्त भेज दूँगा। इस वक्त परवीन बच्ची थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो बैरून मुल्क चली गई, इसलिए याकूब ने मुनाफे उसके सरपरस्त को दे दिए थे। ये सिर्फ $5 मिलियन थे। परवीन के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन वो ये रकम महर काजिम को क्यों देती? उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया और चली गई। होटल फाइनेंस की भलाई मंजिल पर हाशिम मेहदी सोफे पर गरूर से बैठा था और स्टडी में मौजूद हारिस को हकारत से देख रहा था। इस नस्ल में मेहदी के बराह रास्त वारिसीन में सिर्फ सारिस का करीबी ख़ानदान और न्यूयॉर्क में हाशिम का ख़ानदान ही बाकी थे। बतूर ख़ानदान के बराह रास्त वारिस और सबसे बड़े बेटे के सालिस ने यह मुकाम हासिल किया था, लेकिन उसके दूसरे चचा ने उसे कभी कबूल नहीं किया और कई मसाइल खड़े किए। मेहदी जो ख़ानदानी घर में रहते थे, कारोबारी झगड़ों में शामिल नहीं होते थे। उनका काम सिर्फ ख़ानदानी मसाइल को हल करना था। जहाँ तक हाशिम का ताल्लुक था, वो मार्शल आर्ट्स का शौकीन था।
اپنے خاندان کے طریقوں کو ناپسند کرتا تھا اور سالس کی دل سے تعریف بھی کرتا تھا، لیکن اسے اس بچے سے سخت نفرت تھی جس کی اصل شناخت نامعلوم تھی۔ وہی تھا جس نے سالس کی شاندار زندگی کو دھندلا دیا۔ وہ نہ صرف ذہنی طور پر بیمار تھا بلکہ کمزور اور نحیف بھی تھا۔ ایسا بچہ سالس کا جانشین بننے کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاشم نے ناک بھو چڑھاتے ہوئے نفرت سے نظریں ہٹا لیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سالس داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی شخصیت کا مضبوط اثر ہاشم تک پہنچا، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے سیدھا ہوا کر بیٹھ گیا۔ اس نے احتراماً کہا، سالس۔ سالس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاشم نے اپنی مڑی ہوئی ناک کو بے چینی سے رگڑا اور کہا، دادا نے سنا ہے کہ آپ نیو یارک جا رہے ہیں دادی کا علاج کروانے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور گواہ کے طور پر موجود رہوں۔ اسی دوران میں نے سوچا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں کیا یا مسٹر کوئن مجھے اپنی شاگردی میں لے کر روایتی مارشل آرٹ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ روایتی مارشل آرٹ زوال پذیر ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں میں اب بھی اس فن کی ماہر موجود ہیں۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اور اروین اسکول آف مارشل آرٹس روایتی فنون کے صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ ہاشم کا خواب تھا کہ وہ ان میں سے کسی کا شاگرد بنے۔ سالس نے اسے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول میں شمولیت کی خواہش حقیقی تھی، لیکن گواہ بننے کا حصہ اتنا سچ نہیں تھا۔ لیکن کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں شامل ہونا اور وہاں مارشل آرٹ سیکھنا، اس کی گہری آنکھیں اسٹڈی کی جانب دیکھنے لگی۔ روشنی کی ایک جھلک اس کی نظروں میں آئی اور اس نے کہا، حارث کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مسٹر کوئن شاگردوں کے انتخاب میں سخت ہیں، ہو سکتا ہے تم ان کے معیار پر پورا نہ اترو۔ حارث کے پاس موقع ہے۔ اس نے حارث کے جسم کا معائنہ تب کیا تھا جب وہ چھوٹا بچہ تھا۔ حارث مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے موزوں تھا، تاہم اس وقت وہ اپنے بیٹے کی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے کچھ نہیں سکھایا تھا۔ اس کا بیٹا حال ہی میں کچھ منفرد برتاؤ کر رہا تھا، اس لیے اسے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس بھیجنا اچھا خیال تھا تاکہ وہ اسے درست کر سکے۔ ہاشم نے ناک چڑھا کر کہا، وہ تاہم جب اس کی نظر سالس کی تیز آنکھوں سے ملی تو اس نے اپنے الفاظ نکل لیے۔ اندر ہی اندر وہ ہنس رہا تھا۔ اس کے خیال میں حارث کے کمزور اور نحیف جسم کے ساتھ مسٹر کوئن اسے کیوں منتخب کریں گے؟ پروین اس وقت ہوٹل واپس آئے۔ اس کا فون بجنے لگا۔ جوتے بدل کر صوفے پر نیم دراز ہو کر اس نے سست روی سے فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے غصے میں بھرپور آواز آئی، تم پھر جو اور کام چوری کر رہی ہو، مشق چھوڑ دی؟ پروین نے کان کو مسلتے ہوئے جو اونچی آواز سے چبھن محسوس کر رہا تھا جواب دیا، مجھے سونا ہے کوئن، میرے پاس وقت نہیں۔ پھر شمائل کو بھیج دو، وہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا جسم تم سے بھی زیادہ موزوں ہوگا۔ اسے اپنا شاگرد بناؤں گا اور اسے اپنا جانشین بناؤں گا۔ کہ تم نے اپنے بیٹے کو تلاش کیا؟ ہمارا فن لڑکوں کے لیے زیادہ موزوں ہے، اگر تم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے تو دونوں کو لے آؤ۔ پروین نے سست انداز میں کہا، کیا کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اتنا زوال پذیر ہو گیا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کے لیے 5 سال کے بچے پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے؟ کوئن نے جلا کر کہا، اور اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ میں نے تم جیسے کاہل شخص کو اپنا شاگرد بنایا۔ وارون والا ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے۔ میرے شاگرد پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو نیو یارک آؤ اور اس کے شاگردوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پروین نے بے پرواہی سے جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئن غصے میں آتا، اس نے مزید کہا، لیکن میں واقعی نیو یارک آ رہی ہوں، شمائل کو ساتھ لاؤں گی اور تم سے ملوں گی۔ کب اور کس وقت؟ میں کسی کو تمہیں لینے کے لیے بھیجوں گا، کوئن نے جوش سے کہا، لیکن فوراً ہی پروین کی ہلکی ہنسی سن کر تھوڑا چھینپ گیا۔ پھر اس نے فوراً وضاحت دی، مجھے تمہاری نہیں شمائل کی یاد آ رہی ہے۔ پروین دوبارہ ہنسی اور اپنی آمد کی تاریخ اور وقت بتا کر کال بند کر دی۔ اس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا، چند گھونٹ لیا اور پھر نہانے چلی گئی۔ گھر کے باہر شمائل جو اپنے فون کے ساتھ کھڑی تھی، دروازے کے کنارے سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے وائٹ چیٹ میں کہا، طلال چاچو، ممی واپس آ گئی ہے۔ حارث نے جواب دیا، چھپ کر رہو، شمائل ڈیڈی ممی کو دیکھنے نیچے جا رہے ہیں۔ شمائل فوراً زینے کی طرف بھاگی۔ واقعی اس نے اپنے خوبصورت ڈیڈی کو لفٹ سے نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ ان کے سویٹ کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، وہ سیدھا اندر چلے گئے۔ سالس کے اندر داخل ہوتے ہی طلال جلدی سے آیا اور دروازے کو ایک بڑی دھات کے تالا بندی سے بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ زینے میں جا کر دبک گیا اور کہا کہ تم نے وہ پانی پلا دیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ شمائل نے جواب دیا، ہاں ممی نے پی لیا، میں نے اسے ان کے گلاس میں ملا دیا تھا۔ حارث نے بھی جواب دیا،
اور ڈیڈی نے بھی پی لیا۔ طلال نے کہا، زبردست شمائل، تمہارا کام اب یہ ہے کہ مس مارتا کو واپس آنے سے روکو۔ آج رات تمہاری ڈیڈی اور ممی کے درمیان سب بہت اچھا ہونے والا ہے۔ شمائل نے شکی انداز میں پوچھا، آپ نے ممی کو کس قسم کی دوا دی ہے؟ طلال نے شرارتی انداز میں مسکرا کر کہا، بچوں کو ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ یہ وہی خاص قسم کی دوا تھی، لیکن سالس کی مضبوط قوت ارادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ان کے لیے ایک لگژری اپ گریڈ ورژن دیا تھا۔ پروین باتھ روم میں نہا رہی تھی جب اس نے اچانک باہر سے کوئی آواز سنی۔ وہ ٹاول اپنے گرد لپیٹے باہر نکلی اور سست روی سے پوچھا، شمائل، مس مارتا کیا واپس آ گئی ہو؟ بولتے بولتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ سالس فوراً ہی سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہے جب اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے جسمانی طور پر بے چینی محسوس ہونے لگی تو وہ کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ نیو یارک میں بہت ساری خواتین تھیں جو اس کے قریب آنا چاہتی تھیں اور سالوں سے انہوں نے مختلف طریقے آزمانے کی کوشش کی تھی، اور سب سے بچنا اس کے لیے مشکل تھا۔ 6 ماہ پہلے ایک غفلت کے دوران کسی نے اس کے جسم میں دنیا کی سب سے طاقتور دوا ڈال کر اسے نشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد جب اس نے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سنی تو وہ صوفے پر بیٹھ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ عورت آخر کیا کرنے والی ہے۔ سچ میں وہ اس عورت کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب دونوں آمنے سامنے تھے۔